السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کل کا سبق آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، اس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہوگی۔ کل کا سبق ہمارا پہلا سبق تھا۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا دوسرا سبق جلد دوم باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہی ہم نے اس باب کا آغاز کر دیا تھا۔ چند احادیث ہم نے 3 یا 4 احادیث ہم نے اس باب کی پڑھی تھی۔ آج ہم نے اس باب میں موجود حدیث نمبر 5947 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور دعا پڑھ لیجئے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ چلیں کتاب کھول لیجئے۔ کتاب الفضائل میں باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوم أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لم تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا قال نعم فسبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال فاستقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ماءها هنا قد ملئ جنانا۔ جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے شاگرد ابو الطفیل عامر بن واثلہ کو کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سال ساتھ چل رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا ادا فرمایا ہے، فرماتے رہے ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے نماز میں تاخیر فرمائی اور آپ اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی ادا فرمائی، پھر آپ داخل ہو گئے اور پھر کافی دیر کے بعد نکلے اور مغرب اور عشاء ایک وقت میں ادا فرمائی۔ یہاں تک جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے۔ عند الاحناف جمع حقیقی صرف عرفہ اور مزدلفہ میں جائز ہے۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام شرائط کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں جمع فرمائیں گے، یہ جمع حقیقی، اور مزدلفہ میں
عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے ادا کریں گے۔ یہ عند الاحناف جمع حقیقی صرف اور صرف حج کے ایام میں حجاج کرام کے لیے عرفات اور مزدلفہ میں جائز ہے۔ علاوہ ازیں احناف کے نزدیک سفر ہو یا حضر ہو، کسی عذر میں یا بلا عذر جمع کرنا دو نمازوں کو ایک وقت میں جائز نہیں ہے، اس کی سخت وعید آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا وجہ کسی عذر کے ایک وقت میں جمع کرے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں جس جمع کا ذکر ہے یہ جمع سوری ہے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں تاخیر فرمائی اور آخر وقت میں ظہر ادا کی، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر جب عصر کا وقت شروع ہوا آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، یعنی ہر نماز کو اپنے وقت میں ہی ادا فرمایا ہے۔ یہ جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع سوری ہے جو ظاہراً صورتاً نظر آئی، جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہی جائز ہے، علاوہ ازیں جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ ثم قال، پھر راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستأتون غدا انشاءاللہ عین تبوک، کل اگر اللہ نے چاہا تم تبوک کے چشمے کو پہنچ جاؤ گے۔ وانکم لم تأتوها حتی یضحی النہار، اور آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز چشمے کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ چاش کا وقت ہو جائے گا۔ فمن جاءها منکم، پس تم میں سے جو اس چشمے کے پاس پہنچ جائے، فلا یمس من مائها شیئا، تو اس چشمے کے پانی کو نہ پیے نہ چھوئے جب تک میں آ نہ جاؤں۔ فجئناها، پس ہم اس چشمے کو پہنچ گئے، ہم سے پہلے دو ساتھی اس چشمے تک پہنچ چکے تھے۔ ہم نے چشمے کو دیکھا، چشمہ یہ جوتوں کے تسموں کی طرح باریک تھا۔ تبض بشیء من مائها، بہت کم پانی اس چشمے کا بہہ رہا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو پیا ہے، چھوا ہے؟ هل مسستما من مائها شیئا، پانی کو چھوا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اللہ نے جو چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ پھر فرمایا کہ راوی کہتے ہیں کہ تمام جو دوست ساتھی تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اس چشمے کا تھوڑا تھوڑا پانی چلو بھر لیا حتیٰ کہ کچھ پانی جمع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے میں اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا اور پھر وہ پانی باقیہ آپ نے اس چشمے میں واپس انڈیل دیا، یعنی بچا ہوا پانی آپ نے اس چشمے میں واپس لٹا دیا۔ وہ چشمہ فجرت العین بماء منہمر او قال غزیر، وہ چشمہ پھوٹنے لگا، پانی فراوانی سے پھوٹ کر نکلنے لگا۔ ابو علی کو ان دونوں میں سے شک ہے کہ کیا فرمایا، اور یہ اس روایت کی سند کے اندر ابو علی آ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مالک نے جو حدیث بیان کی ہے ان کو شک ہے کہ ان نے منہمر کا لفظ کہا یا غزیر۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اس چشمے کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے معاذ، قریب ہے اگر تیری لمبی زندگی ہو تو اس چشمے کے پانی کو دیکھے گا کہ یہ باغوں کو بھی سیراب کرے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فضلہ جو آپ نے پانی استعمال فرمایا باقیہ وہ اس چشمے میں ڈالا جس سے وہ چشمہ پھوٹ کر نکلنے لگا۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ
بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة إلى آخره۔ حضرت ابو حمید سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم وادی القرى ہم پہنچ گئے، اعلیٰ حدیقۃ لامرأۃ جہاں ایک عورت کا باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرسوہا کہ اس باغ کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ کتنے پھل ہوں گے۔ فخرسناها وخرسها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اوسق، ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے پھلوں کا اندازہ لگایا کہ 10 اوساق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ احصیہا کہ اس کو تم محفوظ کر لو، نوٹ کر لو، یہاں تک کہ جب انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے، جب پھل پک چکے ہوں گے، ہم دوبارہ دیکھیں گے ہمارا اندازہ وہ ٹھیک رہا یا غلط۔ تو راوی کہتے ہیں فانطلقنا، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم تبوک میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ آج رات تہب علیکم اللیلۃ ریح شدیدۃ، شدید آندھی چلے گی، فلا یقم فی احد منکم، تم میں سے کوئی ایک اکیلا اس آندھی میں ہرگز کھڑا نہ ہوئے۔ فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ، پر جس کا کوئی اونٹ ہے وہ اس کو نکیل باندھ لے۔ بس ہوا یہی کہ رات کو انتہائی تیز آندھی چلی، ایک شخص کو فقام رجل، ایک شخص جو کھڑا تھا، آندھی اور ہوا اس کو اٹھا کر لے گئی، حتی القتہ بجبل طین، یہاں تک کہ طی کے 2 پہاڑوں کے درمیان اس شخص کو اس آندھی نے پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول ابن العلماء صاحب ایلہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب، اس سفر کے اندر ابن العلماء کا قاصد، ابن العلماء جو کہ ایلہ کا حکمران تھا، اس کا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر آیا، خط لے کر آیا، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید گدھا ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو خط لکھا اور اس کو آپ نے ہدیے کے طور پر بردن، ایک چادر دی۔ ثم اقبلنا، پھر راوی کہتے ہیں ہم واپس ہوئے، حتی قدمنا وادی القرى، یہاں تک کہ ہم واپس پہنچ گئے وادی القرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا عن حدیقتہا، اس کے باغ کے متعلق، کم بلغ ثمرها، کہ آپ کے باغ میں کتنا پھل تیار ہوا ہے۔ فقالت، اس عورت نے بتایا کہ 10 اوسق، وہی 10 اوسق ہی تیار ہوئے ہیں، باغ اس پھل پکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مسرع، میں جلدی واپس جانے والا ہوں، یعنی میں سفر میں جلدی کرنے والا ہوں۔ فمن شاء منکم فلیسرع معی، تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ جلدی جلدی چلے۔ ومن شاء فلیمکث، یعنی اختیار ہے، جو چاہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہے۔ بس ہم واپس ہوئے، نکلے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ کو دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہذہ طابۃ، یہ طابۃ، ہذہ طابۃ وہذا احد وہو جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان خیر دور الانصار دار بنی النجار، آپ نے فرمایا کہ انصار کے گھروں میں سب سے بہترین گھر دار بنی النجار، بنو النجار کے گھر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر بنو عبد الاشل کے گھر، اور پھر بنو الحارث کے گھر، اور پھر بنو ساعدہ کے گھر، اور فی کل دور الانصار خیر، کہ انصار کے تمام گھروں میں خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ فلحقنا، یہ راوی کہتے ہیں، ابو حمید کہتے ہیں، سعد بن عبادہ سے ہم ملے، ملاقات کی۔ فقال ابو اسید الم ترى، اور راوی نے کہا ابو اسید کیا آپ نے خیال نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی گھروں کو خیر اور بھلائی کا کہا۔ فجعلنا آخرہ، اور ہمارے گھروں کو، یہ سعد بن عبادہ یہ چونکہ
قبیلہ بنو ساعدہ کے سردار تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ قبیلہ بنو ساعدہ کے گھروں کو سب سے آخر میں بیان کیا۔ فَأَدْرَكَ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ خیرت دور الانصار، آپ نے انصار کے گھروں کی تو بڑی بھلائی کی، بڑی تعریف کی، فجعلتنا آخراً، ہمارے گھروں کو آپ نے سب سے آخر میں رکھا۔ آپ نے فرمایا اولیس بحسبکم ان تکونوا من الخیار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم بھی بہتر اور بھلائی والوں میں سے ہو۔ قبیلہ بنو ساعدہ کے سردار سعد بن عبادہ ہیں، اور بنو النجار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی والد اور والدہ بنو النجار قبیلے سے ہیں۔ وبه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حينئذ قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير، اور اس سند سے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ عمرو بن یحییٰ اس سند سے بیان کرتے ہیں کہ یہی الفاظ کہ انصار کے گھروں میں خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ولم یذکر ما بعدہ من قصۃ سعد بن عبادہ، لیکن اس روایت کے اندر انہوں نے سعد بن عبادہ کا قصہ ذکر نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ وزاد فی حدیث وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، فکتب لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببحرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا والوں کے لیے ان کے ملک کو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا۔ یہ ایلا والے چونکہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے حکمران کو ولایت برقرار رکھنے کا خط لکھا کہ تمہاری ولایت برقرار رہے گی، تم وہاں کے والی رہو گے، اس لیے کہ تم جزیہ دینے پر آمادہ ہوگے۔ ولم یذکر فی حدیث وہیب، لیکن وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے۔ فکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے اس باب کو مکمل کیا۔ 3 احادیث مختلف، پہلی حدیث کے اندر ایک معجزہ، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ انہی معنی کے یہی الفاظ اور یہی معنی کے ساتھ نقل کی گئے ہیں۔ یہ آج ہم نے ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مختلف معجزات کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔